کریں شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے سیرو چلو سارے سیرو امر کا صیغہ فی الارض زمین میں ثم انظروا پھر دیکھو تم کیفا کس طرح کانا ہے عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا. قل آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. قل آپ کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے. کتبہ اس نے لکھا علی نفسہ الرحمۃ اپنے آپ پر رحمت شفقت کرنا. لیجمعنکم البتہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا الی یوم القیامت قیامت کے دن تک لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں. الذین وہ لوگ خسرو جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا خسر یخسرو خسرو انفسہم گھاٹے میں ڈالا انفسہم اپنے جانوں کو فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ اور اسی کے لیے ما سکنا ما جو کچھ سکنا ساکن ہے رہنے والا ہے ہاں جی فی اللیل والنہار رات اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا. قل آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ کہ اللہ کے سوا میں بنا لوں ولیاً کوئی دوست. غیر اللہ اتخذ ولیاً غیر اللہ یہ بھی مفعول مقدم ہے اتخذ کا اور ولیاً بھی اس کا مفعول ہے. فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا. فاطر السماوات کہ فاطر السماوات اچھا رسما کیوں ہے جر کیوں ہے کسرہ کیوں ہے ہاں جی نہ یہ یا تو کوئی بات نہیں جمع مکسر سالم کی مؤنث سالم کی نہ مکسر کی. قل اغیر اللہ اتخذ ولیاً فاطر السماوات والارض یہ صفت ہے لفظ اللہ کی. پیچھے دیکھیں اغیر اللہ جو مضاف الیہ ہے نا غیر غیر کا مضاف الیہ اللہ کے علاوہ. اللہ کون ہے اس کی کیا صفت ہے فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو. ٹھیک ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وہ کھلاتا ہے سب کو. اطعم یطعم ولا یطعم اسے کوئی نہیں کھلاتا. ٹھیک ہے. وہ سب کو روزی دیتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان ہو جاؤں. ولا تکونن من المشرکین اور نہ میں ہو جاؤں مشرکوں میں سے. قل آپ کہہ دیجئے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی. کس سے ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم. یہ عذاب جو ہے نا یہ اخاف کا مفعول بنانا ہے آپ نے. اب کس سے ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. من یصرف عنہ جو بچا لیا گیا اس سے عذاب سے یومئذ اس دن فقد رحمہ اس پہ اللہ نے رحم کر دیا. وذالک الفوز المبین. ٹھیک ہے. یہ کھلی سری کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی نقصان کوئی تکلیف فلا کاشف لہ الا ہو تو نہیں ہٹانے والا دور کرنے والا اس کو کوئی نہیں الا ہو مگر وہی اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے بھلائی پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وہ غالب ہے اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجیے ای شین کون سی چیز اکبر و بہت بڑی شہادتاً گواہی کے لحاظ سے، قل آپ کہہ دیجیے اللہ اللہ شہید گواہ ہے، اللہ شہید، ٹھیک ہے، بینی و بینکم جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، وَأُوحِیَ إِلَيَّ اور وہی کیا گیا طرف میری ھذا القرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ تاکہ میں ڈراؤں تم کو ساتھ اس قرآن کے، میری طرف بھی، وَمَن بَلَغَ اور جس کو یہ پہنچے، سب کی طرف وہی کیا گیا۔ اَإِنَّكُمْ کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ البتہ گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللّٰہِ بے شک ساتھ اللہ کے آلِہَةً اُخْرَىٰ کوئی دوسرا معبود ہے، تم سمجھتے ہو، گواہی دیتے ہو اس کی، کوئی اور بھی اللہ ہے، استغفر اللہ، معبود ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے لا اشہد میں تو نہیں گواہی دیتا، انما هو الہ واحد وہ تو ایک معبود ہے، واننی بریء اور بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم جی، بھائی عمر خان توحیدی صاحب دبئی سے، میاں شاہد صاحب اور فیصل شاہ صاحب، عمر فاروق صاحب، عبداللہ میر صاحب، میری طرف سے سب کو سلام سلام ڈبل ڈبل سلام، اور سب کو مبارک کہ آپ حدیث کی محفل میں تشریف لائے۔ یہ بڑی بابرکت محفل ہے، لیکن بھائی عمر خان صاحب ہاں آپ کی میں نے بہت غیر حاضریاں لگائی ہے، میں آپ کو بھولا نہیں، مجھے آپ بہت یاد ہے، میرے دل میں ہے۔ آپ کدھر چلے گئے تھے 2-4 دن؟ حافظ خرم اختر صاحب، حافظ صاحب اہلاً سہلاً۔ نکالے جی، آج ہے سلم کا بیان، بے سلم، کتاب السلم۔ سلم کہتے ہیں، سلم نکالتے بھی جائیں ساتھ ساتھ سنتے بھی سمجھتے بھی جائیں۔ بے سلم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ پیسے پہلے دے دے اور جس کو دے رہا ہے دکاندار کو کہے کہ آپ 2 دن بعد یا ہفتے بعد چیز فلاں چیز مجھے دینی ہے، پیسے پہلے دے دے، ٹھیک ہے، یا چیز لے لے، پیسوں کا وعدہ کر لے، میں 1 ہفتے بعد آپ کو پیسے دے دوں گا، چیز پہلے لے لے، پیسے بعد میں دے دے، پیسے پہلے دے دے، چیز بعد میں لے لے، دونوں بے سلم کہلاتی ہے۔ ادار، ہاں جی، نحمدہ و نصلی علیہ۔ سلم اور سلف تقریباً ایک ہے، سلم اور سلف، اس میں سلم بھی آئے گا سلف بھی آئے گا۔ چلیں شاہ جی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب السلم، باب السلام فی کیل معلوم۔ اچھا جی، پیسے دے دینا، بے سلم کرنا معلوم ماپ میں، میں آپ کو دے رہا ہوں 1000 روپیہ، اب تو خیر 2000 کہنا چاہیے کیونکہ 1 من گندم جو ہے وہ 2000 کی ملتی ہے، 1000 میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے مجھے اس کی عوض
گندم دینی ہے 1 ہفتے بعد کتنی؟ 1 من، یہ ہے معلوم وزن، معلوم ماپ، ٹھیک ہے۔ آگے معلوم وقت بھی آ جائے گا، وقت کا بھی تعین کر لے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتے یا 1 دن یا مہینہ، وقت کا بھی تعین کر لے، وزن کا بھی، ماپ کا بھی اور وقت کا بھی۔ حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا اسماعيل بن علية حدثنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، والناس يسلفون في التمر، اور لوگ کھجوروں میں بیع سلم کرتے تھے، العام والعامین، سلف سلم، یا لفظ آیا یسلفون، ٹھیک ہے جی، 1 سال یا 2 سال تک، او قال عامین او ثلاثه، یا 3 سال تک، شک سال 2 اسماعیل، سال۔ اسماعیل راوی نے شک کیا۔ فقال من سلف في تمر آپ نے فليسلف فرمایا جو سلف کرے کھجوروں کے بارے میں في كيل معلوم وہ سلف کرے معلوم ماپ میں ووزن معلوم۔ اور معلوم وزن میں۔ حدثنا محمد حدثنا اسماعیل عن ابن ابی نجیح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم۔ یا ناپ اور وزن کی بات آ رہی ہے، ابھی وقت کی بات نہیں آ رہی، وہ بھی آ رہی ہے آگے، باب السلم في وزن معلوم۔ معلوم وزن میں۔ حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين 2 سالوں میں، والثلاث، ہاں جی ٹھیک ہے، پھلوں میں 2 سال یا 3 سال تک بیع سلف کرتے تھے۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسفل في شيء، من اسلفا، ہاں جی، من اسلف في شيء ففي كيل معلوم معلوم کیل میں، ناپ میں ووزن معلوم اور معلوم وزن میں، الى اجل معلوم، لو جی معلوم مدت تک۔ اب آگے بات مدت کی بھی، وقت کی بھی بات آ گئی۔ حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان حدثنا ابن ابی نجیح وقال فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم۔ سلف کرے معلوم ناپ، معلوم مدت۔ حدثنا قتيبة حدثنا سفيان حدثني ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال قال سمعت ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في قيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم۔ حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد حدثني يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة اخبرني محمد او عبد الله بن ابي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن حاتم وابو بردة في السلف، ان دونوں کا اختلاف ہو گیا سلف کے بارے میں۔ فبعثوني الى ابن ابي اوفى، مجھ کو بھیجا عبداللہ بن اوفا کی طرف، فسألته فقال انا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بیع سلف کے بارے میں اختلاف ہوا کرنا چاہیے یا نہیں، تو عبداللہ بن اوفا نے، ابی اوفا نے کیا جواب دیا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کرتے تھے، ابی بکر و عمر، اور ابو بکر عمر کے زمانہ میں رضی اللہ عنہ۔ فی الحنطة کس چیز میں؟ گندم میں، والشعير جو میں، والزبيب منقے میں، والتمر۔ کھجور میں۔ وسألت ابن ابزا فقال مثل ذلك، میں نے سوال کیا ابن ابی ابزا سے، اس نے بھی اسی طرح کہا۔ باب السلام الى من ليس عنده اصل، بیع سلم کرنا اس شخص سے جس کے پاس اصل مال نہیں۔ آپ پیسے دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی بھی آپ نے جو مجھے 1 من گندم دینی ہے وہ آپ کے پاس ابھی دکان پہ ہے یا نہیں؟ پر ٹھیک ہے، آپ کی بات طے ہوگی، کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی، جب وقت آئے گا تب۔ بس وقت آئے گا تو لے لے، وہ اپنے پاس سے دے، کسی اور سے لے کے دے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا شيباني حدثنا محمد بن ابي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو بردة الى عبد الله بن ابي اوفى فقال سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة گندم میں سلف کرتے تھے صحابہ. فقال عبد الله كنا نسلف نبيت اهل الشام. اہل شام میں عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم اہل شام کے کاشتکاروں کے ساتھ سلف کرتے تھے. نبیت منا کاشتکار، انتا منا انتتے گندم میں والشعير اور جو میں والزبيب اور منکہ میں فی کیل معلوم الى اجل معلوم، معلوم ناپ میں معلوم مدت تک. قلت الى من كان اصله عنده، میں نے کہا الی من کان اصلہ عندہ، اصل کس کے پاس ہوتا تھا؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. اصل جنس کس کے پاس ہوتے؟ ہم نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم سوال ہی نہیں کیا کرتے تھے اس کے بارے میں. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن نے بھی ایسا ہی جواب دیا. ولم يسألهم ألهم حرث أم لا. نہ پوچھتے تھے صحابہ ان کے پاس کھیتی جنس ہے یا نہیں ہے. بس کر لیتے تھے. ٹھیک. حدثنا اسحاق الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن ابي مجالد بهذا او قال فنسلفهم في الحنطة والشعير. ہم بیع سلف کرتے گندم میں جو میں. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. زيتون میں اس میں بھی کرتے تھے. اس میں بھی. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي سمعت اس لیے قال سألت ابن عباس عن السلام في النخل. نخل میں کھجور میں. فقال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه. منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بارے میں، یعنی بیع سلم کرنا یہاں تک کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے، پتہ نہیں پکے یا نہ پکے. وحتى يوزن، وحتى يوزن، یہاں تک کہ اس کا وزن کیا جائے. وزن کیسے کیا جائے؟ اندازے سے. فقال لیکن پکنے کے بعد، پہلے نہیں. فقال الرجل وأي شيء يوزن، کیسے وزن کیا جائے گا؟ ایک آدمی نے کہا. فقال الرجل إلى جانب، ایک آدمی اس کی دوسری جانب بیٹھا ہوا تھا. حتى يحرز، اس نے کہا اس کا اندازہ لگا لیا جائے. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال ابو البختري سمعت ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلام في النخل. ٹھیک. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري قال سألت ابن عمر عن السلام في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح. منع کیا گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کھجوروں کی بیع سے یہاں تک کہ وہ پک جائیں. وعن بيع الورق نساء، اور چاندی کی ادار، چاندی کی بیع سے ادار، نساء بناجز، نقد کے بدلے. آپ نے وہ تو پیچھے پڑھا ہی ہے نا، ادار نقد کے بدلے. ریٹ کے اتار چڑھاؤ. ہاں، ریٹ کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. سألت ابن عباس عن السلام في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلام في النخل فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق. یسلو میرا پک جائے، ان کے کسی بھی پھل کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. ونہا عن الورق بالذهب نساء، ادار سونے کے بدلے، چاندی کو سونے کے بدلے. بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يوكل وحتى يوزن.
یہاں تک کہ اس کا وزن کیا جائے. قلت ما يوزن قال رجل عنده حتى يحرز. یہ ہو رہا تھا اس کا اندازہ. باب الکفیل فی السلم. میں پیسے دے رہا ہوں محبت علی صاحب کو. ہاں جی آپ نے مجھے اپنا جو ہے نا مطلب ہے جو آپ کے پاس فلاں جنس ہے جو بھی ہے آپ نے مجھے دینی ہے. 1,00,000 روپیہ لے لیں مجھ سے 50,000 لے لیں. ہاں جی تو درمیان میں کسی کو ضامن بھی لے لوں آپ سے کسی کی ضمانت تو کوئی حرج نہیں اس پہ. ضمانت کا بیان ضامن کا بیان کفیل ضامن. حدثنا محمد بن سلام حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي. ضمانت شخصی ہو یا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے. خریدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ یہودی سے بنسیئة ادار ورهنه دراعا ورانہ درعا له درعا لہو اور اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی بطور ضمانت من حدید لوہے کی. اس کے پاس اپنی لوہے کی زرہ گروی رکھی کہ جب پیسے دوں گا پھر لے جاؤں گا. ٹھیک ہے. باب الرہان فی السلم. ہاں جی حدثنا محمد بن محبوب رحم ہے نا گرا رکھنا گروی رکھنا. حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلف. ہم نے گروی کا ذکر کیا بیع سلف میں. فقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل. ایک معلوم مدت تک آپ نے یہودی سے کھانا خریدا وارتهن منه ہاں درعا من حدید. اور یہودی نے آپ سے زرہ لی رہن میں ہاں جی گروی میں زرہ لی لوہے کی تھی جو لوہے کی زرہ تھی. باب السلام الى اجل معلوم. معلوم مدت تک. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والاسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف. کوئی حرج نہیں بطعام الموصوف موصوف کھانے کے ساتھ موصوف غلے کے ساتھ بسعر معلوم. اچھا معلوم غلے کے ساتھ معلوم نرخ کے ساتھ الى اجل معلوم معلوم مدت تک معلوم وقت تک کہ جو اس کا نرخ ہے نا وہ بھی واضح ہو جائے اور یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ یہ جو گندم یا جو آپ لے رہے ہیں اناج اس کی کوالٹی کیا ہے. موصوف کا معنی اس کی کوالٹی بیان کر دی جائے. گندم میں بھی کئی کوالٹیاں ہوتی ہیں نا اس طرح منجی وچی ہوندی نے. ہاں جی ہاں جنس دیا کئی کوالٹیاں ہوندی نے کیڑی گندم لینی ہے وہ بھی طے کر لینا چاہیے. ما لم يكن ذلك في زرع پیچھے پڑے. وقال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع. جب تک نہ ہو وہ زر میں کھیتی میں لم يبدو صلاحه ایسی کھیتی میں جو پکی نہیں ایسی کھیتی میں لم یبدو جو پکی نہیں. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاثه. پھلوں میں 2 یا 3 سال تک. فقال اسلفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي المجالد قال ارسلني ابو بردة وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزة وعبد الله بن ابي اوفى فسالتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہم غنیمتیں حاصل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فكان يأتينا انبات من انبات الشام. تو ہمارے پاس شام کے کاشتکار آتے فنسلفهم في الحنطة.
ہاں ان سے سلف کرتے ہنتا میں، گیوں میں، والشعير جو میں والزيت اور زیتون میں. إلى أجل مسمى. ٹھیک. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی یا نہیں؟ قال وہ جو ذمہ دار آتے تھے کھیتی ان کی اپنی ہوتی تھی یا لے کے دیتے تھے؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ہم اس کے بارے میں ان سے نہیں سوال کرتے تھے، ہمیں کیا ضرورت تھی. باب السلام إلى أن تنتج الناقة. تنتج ناقت تو کہ جنے ناکا اونٹنی، وہ حمل کا حمل اس کی بات آ رہی ہے. پیچھے آپ نے جو حدیث پڑھی ہے، جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوگا پھر جوان ہوگا پھر وہ اس میں حمل ہوگا پھر وہ پیدا ہوگا، ہاں جی وہ آپ مجھے دے دیں، اس کے ہاں جی آج پیسے لے لیں مجھ سے، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہ ہوگا، پھر وہ ہوگا یا نہ ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا بنے گا، یہ مرے گا وہ مرے گا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الجزورة. تھے وہ خرید و فروخت کرتے الى حبل اونٹ الحبلة. کے بچے کی حمل کے حمل تک. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم منع کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فسره نافع. فسرہ نافع، نافع نے اس کی تفسیر بیان کی حمل کے حمل کی، ان تنتج الناقة ما في بطنها، کہ پیدا کرے اونٹنی جو اس کے پیٹ میں ہے پھر وہ آگے پیدا کرے. محمد انور صاحب، غلام اللہ صاحب، قاری کیسر صاحب، ہاں جی ماشاءاللہ، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الشفاعۃ فیما. شفا کا لفظی معنی ہوتا ہے ملانا، ہاں جی، اور جو اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے، وہ آپ مجھے بتا دیں. شفا کس کو کہتے ہیں جی؟ سردار صاحب آپ بتائیں ذرا، جلدی بتائیں. شفا وہی جو میرے ساتھ والا آدمی جس نے چاہے اس کا دعویٰ کرنا. آپ دعویٰ کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، میرا حق ہے. یعنی یہ حال ہے، حال حال یہ میرا اور آپ کا ہے. ہاں جی میں آگے بیچ دوں اپنا حصہ، ہاں جی، تو آپ کو حق حاصل ہے. مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے آپ سے پوچھتا، اب نہیں پوچھا، ہاں جی، تو اب آپ شفیع ہیں، آپ کو حق ہے شفا کرنے کا. ہاں اگر رستے تقسیم ہو جائیں، ہاں جی، اس میں دیوار ہو جائے، یہ ادھر والا میرا ادھر والا آپ کا، پھر آپ کو کوئی حق نہیں شفا کا، نہ مجھے حق ہے پوچھنے کا، نہ آپ شفا کر سکتے ہیں. یہ میرا ہے وہ آپ کا ہے، میرے اور آپ کے دو راہ ہو گئے. باب الشفاعۃ فیما لم یقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفا اس چیز میں ہے جس کی تقسیم نہیں ہوئی. حدثنا مسدد. کیا کر رہے ہو؟ جی. فی ما لم یقسم، آگے پڑھیں. فاذا وقعت الحدود. آپ بخاری پڑھ رہے ہیں کہ مغرو لا رہے ہیں؟ استغفر اللہ. جب حدیں واقع ہو جائیں فلا شفاعۃ، پھر کوئی شفا نہیں. یہ میری حد، وہ آپ کی حد، یہ میرا رستہ وہ آپ کا رستہ، اب کوئی نہیں شفا کچھ نہیں. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاعة. فیصلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز میں جو تقسیم نہیں کی گئی. فاذا وقعت الحدود جب واقع ہو جائیں حدیں، وصرفت الطرق، درمیان میں ہو جائے دیوار، رستے بدل جائیں، آپ کا وہ رستہ، وہ گلی آپ کی، یہ میری، اب کون سا شفا ہے جی؟ فلا شفاعۃ. باب عرض الشفاعۃ. کیوں جی؟ یہ ہے اسلام، ہیں؟ ہر چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں رہے گی. بات ہی نہیں رہ گئی. باب عرض الشفاعۃ علی صاحبها قبل البیع. ہاں،
پیش کرنا شفا کا، ہاں جی، علی صاحبہا، اس کے ساتھی پر، ساتھ والے پر، بیع سے پہلے۔ میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، میں پوچھ لوں آپ سے، بھائی لینا ہے آپ نے؟ محمد علی صاحب آپ نے لینا ہے، میں عبداللہ کو دے رہا ہوں، آپ نے لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لینا تو آپ مجھے اجازت دے دیں، پھر بعد میں آپ کو شفا کا کوئی حق نہیں۔ وقال الحکم اذا اذن له قبل البیع فلا شفاعة له۔ ہاں، حکم نے کہا جب شفیع اجازت دے دے اس کو، بیچنے والے کو، شفا سے پہلے، پھر اس کو کوئی شفا کا حق نہیں۔ وقال الشعبی امام شعبی نے کہا من بیعت، من بیعت، وید منس غیب، ماضی مجہول، باع یبیع بیعا فہو بائع و بیع 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 بیعت، ٹھیک ہے، جس کا حصہ من بیعت، پڑھیں آگے، شفاعته، جس کا شفا بیچ دیا جائے وهو شاہد، اور وہ اس کے پاس موجود تھا، میں بیچ رہا ہوں اپنا حصہ، محمد علی صاحب میرے پاس موجود تھے، دیکھ رہے تھے، بولے نہیں، اب میں نے بیچ دیا عبداللہ کو، اب نہیں بول سکتے محمد علی صاحب، وهو شاہد لا یغیرها، اور وہ موجود تھا، اس کو نہیں بدل رہا، فلا شفاعة له۔ پھر اس کو شفا کا کوئی حق نہیں۔ حدثنا المکی بن ابراہیم اخبرنا ابن جریج اخبرنی ابراہیم بن میسرۃ عن عمرو بن شرید قال، عن عمرو بن شرید، عمر، یہ حدیث سننے والی ہے، آپ صحیح پڑھیں یار، میں عن عمرو بن شرید، اچھا، عمر بن شرید کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھے آگے، کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر کہہ رہے ہیں، عمر یہ روایت کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں۔ قال وقفت علی سعد بن ابی وقاص، عمر کہہ رہے ہیں میں ٹھہرا ہوا تھا سعد بن ابی وقاص کے پاس۔ کتنے بندے ہو گئے؟ دو، ایک عمر، دوسرا دوسرے کون آ گئے؟ سعد، آگے پڑھے، ایک تیسرا بھی آ رہا ہے۔ فجاء المسور بن مخرمہ، تو آ گئے مسور بن مخرمہ، عمر پہلے، دوسرے سعد، تیسرے مسور آ گئے، وہی پاس آ گئے۔ فوضع یدہ علی احدی منکبیہ، من منکبیہ، من کے بھیا، مسور آئے اور آ کے میرے ایک پر کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، دونوں کندھوں میں سے ایک پر، ادا من کے بھیا، من کے بین اصل میں تھا نا، اضافت کی وجہ سے نون حذف، من کے دیا نہیں بھیا، بین ایسی بھیا تصنیع ہے نا، وہ نہ کہ میرا کندھا پکڑ لیا، کندھا عمر دا، گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، سعد ساڑھے کول سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسور نے آ کے میرا کندھا پکڑ لیا۔ ہوں اگے ایک چوتھا بھی آ رہا ہے، اذا جاء ابو رافع، اذ جاء ابو رافع مولا، اچانک ایک چوتھے آدمی ابو رافع، جو نبی ابو رافع نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، آزاد کردہ غلام، وہ بھی آ گئے۔ کتنے ہو گئے جی؟ کہہ رہا ہے عمر کھڑا تھا سعد کے پاس، تیسرے کون آئے؟ مسور، پھر کون آئے؟ مسور نے آ کے کندھا پکڑا کس کا؟ عمر کا۔ اب آ گئے ابو رافع، یہ کون ہے؟ مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال یا سعد ابتع منی بیتیہ، اس نے کہا، کس نے کہا جی؟ ابو رافع نے کہا، اے سعد لے لے میرے دو گھر، لے لے میرے خرید لے میرے دو گھر۔ یہ کہہ رہا ہے ابو رافع، کس کو؟ سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی دارکا، جو تیرے محلے میں ہیں، میں بیچنا چاہتا ہوں، اور آپ کا چونکہ ساتھ گھر ہے، محلہ ہے، آپ وہاں رہتے ہیں، ہاں جی، آپ کا حق ہے تو آپ لے لیں۔ فقال سعد، سعد نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ ما ابتع، واللہ، اللہ کی قسم، واللہ ما ابتعہما، ما ابتعہما، اب ابتاع یبتاعو، اللہ کی قسم میں نہیں خریدوں گا، میں نہیں لوں گا۔ فقال المسور، مسور نے کہا، یہ تیسرا جو آیا تھا، واللہ لا تبتع عنہما، اللہ کی قسم آپ ضرور خریدیں گے، لے لیں، آپ کیوں نہیں لینا آپ نے؟
فقال سعد واللہ لا ازیدک علی 4,000. اگر یہ بات ہے نا تو پھر میں دوں گا تجھ کو 4,000. کتنے پیسے دوں گا؟ 4,000. منجمۃ وہ بھی قسطوں میں، اکٹھے نہیں. او مقطعۃ، جدا جدا. قال ابو رافع لقد اوتیت بها 500 دینار. ابو رافع کہنے لگے کیا بات کرتے ہو، مجھے تو 5,000 دینار مل رہے ہیں، تو 4,000 دینار دے رہا ہے. وہ بھی قسطہ نال. ولولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلے ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول الجار احق بثاقبہ، آپ فرماتے تھے گوانڈی زیادہ حقدار ہے اپنے پڑوس کا. ما آتیتکما، میں کبھی نہ تجھے دیتا. ما آتیتو کہما، کا ہوما، لفظ صحیح پڑھیں یار خدا کے لیے. ما آتیتو کہما، میں یہ دونوں گھر تجھ کو کبھی نہ دیتا. مجھے کیا ضرورت تھی 1,000 دینار کا خسارہ کھانے کی ب4,000 4,000 میں. وانما اوتا بها 500 دینار. مجھے تو دیے جا رہے تھے 5,000 دینار. فآتاها ایاہ، سعد نے اس کو 4,000 کے عوض میں دے دیے. باب سعد نے نہیں، ابو رافع نے سعد کو 4,000 کے عوض میں مکان دونوں دے دیے. یعنی کہ یہ حصہ داری کی نہیں، یہ ہمسائے کی بات ہو رہی ہے. یہ ہمسائے کی بات ہو رہی. اتنا حق ہے کہ 1,000 دینار کا گھاٹا کھا لیا. 5,000 ملتے تھے، ملتے تھے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور وہ بھی نقد ملتے تھے. یہ ادھار مل رہے ہیں، 1,000 کم مل رہے ہیں لیکن دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ سامنے حدیث آ گئی. اتنا پیار ہے نبی کی حدیث کے ساتھ، رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ. سما و صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سمعنا و اطعنا. سمعنا و اطعنا. باب ای الجوار اقرب. ای الجوار زیادہ ٹھیک ہے، ای الجوار بھی ٹھیک ہے. چلے جوار جیوار پڑوس. حدثنا حجاج حدثنا شعبہ. زبیر سلفی صاحب، میاں شفیق صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم میری طرف. ہاں جی، ملا گجر ساڑا یار ماشاءاللہ، اندر نال تے بڑی بہار. اللہ تعالیٰ بھائی ساڑے گجر نو سلامت رکھے. گجر صاحب یہ درس حدیث سنیا کرو. حدثنا حجاج حدثنا شعبۃ حدثني علي حدثنا شبابۃ حدثنا شعبۃ حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي جارين فإلى أيهما أحدي. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے 2 گوانڈ رہنے والی ہیں، میں کس کو ہدیہ دوں؟ قال اقربهما، ایک ادھر گوانڈ ہے ایک ادھر گوانڈ ہے، میں کنوں تحفہ دیاں؟ آپ نے فرمایا اقربهما الہ فإلى أيهما پڑھے یا أحدي. آگے پڑھے نا. قال اقربهما منك قال اقربهم، اقرب لکھ رہا ہے. قال الى اقرب. الہ تو میں کہہ رہا ہوں پھر یہ پڑھ نہیں رہا. الى اقربهما منك بابا، جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو. الى اقربهما منك بابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی تیسری کتاب شروع ہو گئی آج کے سبق کی. کتاب کی نہیں، ہمارے سبق کی تیسری کتاب ہے. آگے پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الاجارات، اجارات کے بارے میں. اجارہ مزدوری پہ رکھنا، مزدوری کروانا، مزدور رکھنا، اجارہ کا بیان. باب استیجار الرجل الصالح، نیک آدمی کو اجرت پہ رکھنا. قال اللہ تعالی ان خیر من اللہ استاجر. تعالیٰ کا فرمان ہے جو کہا تھا نا جی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کے ایک نبی شعیب علیہ السلام نے،
اور وہ لڑکی نے کہا تھا، بیٹی نے باپ کو کہا تھا، باپ نے کہا تھا نا میں مزدور رکھ لوں، اتنا نیک آدمی. بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ابا جی ان خیر من استاجرتا، بہترین جس کو آپ مزدور رکھو گے، القوی الامین، وہ طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے. القوی الامین والخازن الامین. ہاں خازن امین، خازن یعنی امانت دار خزانچی. فمن لم يستعمل من ارادہ، اور جو نہ کام پہ لگائے اس کو، جو اس کو چاہے، جو اس کو ساڈے تے تاندریاں کر کے آندے نے نا اتنے کی ہے جڑا منگنا چاہے نا وہ دا انہوں نہ دیو، انہوں نہ لاؤ، یہ تے منگ کے لیندے نے. جماعت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ جی. لو جی بالکل جی، بالکل جی. جماعت اسلامی، جماعت اسلامی زندہ باد جی، من گیا سی جناب. حدثنا محمد لو جی جماعت اسلامی بیٹھی ساڈے نال ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ابی بردۃ اخبرنی جدی ابو بردۃ عن ابیہ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخازن الامین الذی خزانہ امانت دار خزانچی، الذی وہ یؤدی ما امر بہ، جو ادا کر دے جس کا اسے حکم دیا گیا. مالک کہے یہ آیا ہے درویش، ہاں جی یہ فقیر، اس کو دے دو 100 روپیہ. وہ یہ نہ کہے سیاپا ہی پیار رہتا ہے، میں سارا دن پیسے گنتے ہی رہنا، انہاں مولویاں نو دینتے ہی رہنا. نہ نہ نہ، دے دے وے خوشی نال، دے دے وے طیبۃ نفسہ، دل کی خوشی سے دے. یہ حال بھی ہے، طیبۃن بھی بن سکتا ہے، طیبۃن بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں ہی رام ہے. دل کی خوشی سے. احد المتصدقین، احد المتصدقین، کہنے دونوں ہی راب ہیں. کیوں جی ابو بکر صاحب؟ احد المتصدق کہنے اور جی کینا، دونوں ہی راب ہیں. اگر کہنے پڑھیں تو وہ ایک ہوگا 2 صدقہ کرنے والوں میں سے، یعنی مالک کا بھی صدقہ، خزانچی کا بھی صدقہ. اگر کی نہ پڑھیں تو پھر وہ ایک ہوگا صدقہ کرنے والوں کا، صدقہ کرنے والوں کا. جو آپ کو صحیح لگتا ہے پڑھ لے، دونوں ٹھیک ہے. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن قرۃ بن خالد حدثنی حمید بن ہلال حدثنا ابو بردۃ عن ابی موسیٰ قال اقبلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو عہدہ مانگے اسے نہ دو، حدیث سن لو مجھ سے. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ومعی رجلان، میرے ساتھ 2 آدمی بھی تھے. مینوں نہیں پتا سی وہ بکھے نے، مینوں نہیں پتا سی انہیں دل چ کی گل ہے. من الاشعریین، اشعریین میں سے. قال فقلت ما عملت، ما علمت، قال راوی کہتے ہیں ابو موسیٰ میں نے کہا میں نہیں جانتا تھا انہما یطلبان العمل، کہ یہ عہدے کی طلب میں، کام کی طلب میں آئے ہیں. قال لن او لا نستعمل، آپ نے فرمایا ہم نہیں کام پہ لگاتے. الا عملنا من ارادہ، ہاں ہم نہیں کام کے پہ لگاتے اس شخص کو جو اس کو خود چاہے. باب رعی الغنم علی قراتیر، قراریتی، قرارید کی رات کی جمع، چند کی راتوں پر بکریاں چرانا. چند کی راتوں پر پچھلا سر تھوڑا جانا ہوگا. جی بولے بولے. وہ جو عہدہ مانگے یا وہ کام مانگے، کام والا کہتا ہے نا مزدور تو کہتا ہے مجھے کام چاہیے، ہاں جی تو یہاں ماں کیا جا رہا ہے نہیں عہدہ ہے، عہدے کی بات عہدے کی بات. ہاں جی ٹھیک ہے. اے تے جا رہے عہدے واسطے آ رہے سن نا. ہاں جی، دونوں دل میں کیا مجھے نہیں پتا. اچھا یہ آ گیا قرارید جمع کی رات کی. یہ کی رات کہتے ہیں ایک دانک کا نصف. ایک دانک آپ اصل میں بھول جاتے ہیں نا، جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے. دانک کتنا ہوتا ہے؟ دانک جلدی بتا دیں مجھے. ہاں جی نہیں یار 6 درہم نہیں،
چلے کچھ نہ کچھ تو یاد ہے نا آپ کو، غلط یہ صحیح دل میں تو ہے نا آپ کے. درہم کا چھٹا حصہ، ایک دانک ایک درہم کا چھٹا حصہ، اور قیرات آدھا دانک. قیرات کتنا ہو گیا؟ یعنی 2 قیرات ہوں تو 1 دانک بنتا ہے، 6 دانک ہوں 1 درہم بنتا ہے. پھر قیرات درہم کا 12واں حصہ بن گیا. چلے ابو محمد صاحب آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ ہاں؟ کیوں جی ابو محمد صاحب کل تسی لیٹ آئے، میں کن پھڑاواں گا. دیکھو جی میرے شاگرد نے نا تو میں کہہ سکنا نا. ہاں جی ابو محمد صاحب پورے 10 بجے، ورنہ کل جرمانہ ہو جائے گا. تو کتاب بھی سامنے رکھو، کتاب سامنے رکھ کے کھول کے پڑھو. حدثنا احمد لو جی تھوڑے جے پیسے لے کے بکریاں چرانا، ایویں چند قیرات، قراریت جمع قیرات کی. حدثنا احمد بن محمد المکی نہیں جی غلط پڑھ رہے ہیں آپ. حدثنا احمد بن محمد المکی. کیوں جی کوئی بتا دے، وہ بتائیں. نہیں ابو بکر بتائیں یار. حدثنا احمد بن شاباش. حدثنا احمد بن محمد المکی، یہ مضاف الیہ ہے، ابن کا مضاف الیہ. حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا عمرو بن یحیی عن جدی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا راعی الغنم. جتنے نبی آئے نا اللہ نے بھیجے سب نے بکریاں چرائی. فقال اصحابہ وانت، صحابہ نے کہا آپ نے بھی؟ فقال نعم. اور میں ہاں. کنت ارآہا. اصل چ اللہ تربیت کرتا ہے نا نبیاں اٹھ رہے ہیں، جا جی انہوں قابو کر لے گا کل بندے بھی قابو کر لے گا. دوسرے جانور سے بکریاں زیادہ چلانا مشکل ہوتا اللہ بڑا نازک جہا مال ہوتا ہے. بشر تھوڑا دودھ تو مجھے لے کے آ. الحمدللہ میرا چلو جی مہربانی شکریہ جی. نہیں جی کان نہیں پھڑانے، بہت بیبا شاگرد ہے، پیارا شاگرد ہے. بخار سی جی. لو جی سامعین سن لیں، ابو محمد صاحب کو بخار تھا اس لیے لیٹ آئے ہیں. ہاں جی الحمدللہ تواڈے اس شاگرد نے 2 سال بکریاں چرائیاں. تسی جی تو 2 سال بخاری بھی پڑھ لو. الحمدللہ 2 سال بھی پڑھا کے ساری زندگی پڑھا گے انشاءاللہ. اچھا جی انشاءاللہ میں 8 سال بکریاں چرائیاں نے جی. الحمدللہ جی کیونکہ 8 سال دی عمر وچ میں مدرسے پی گیا سا، تے جدوں میں درس پڑھ کے آندا سا نا تے ادوں بھی کدی ہاں جی گوبر سٹوانا پائیاں نال مل کے، تے کدی مجھاں نو نلکا گیڑنا. مینوں بڑا یاد ہے ساڑیاں مجھاں نے اج بھی تسی ویکھ کے 40-50 اتنے مجھ ہے بھینس ہے. ہاں جی گھوڑیاں نے. ہاں جی پوری حویلی بھری ہے تے اچھا ڈیرا ہے. تے اور میں کنک بھی وڈدا رہا، منجی بھی. تے جدوں میں فارغ ہوندا سا نا ابا جی کہتے ہیں ادھر میرے سبڑ وٹا. ہاں جی سبڑ، میں سبڑ بھی وٹدا رہا. یہ سارے کام کرن دے نال باقاعدہ اللہ ریگولر 2 سال بکریاں چرائیاں. 2 سال بخاری پڑھنی ہے انشاءاللہ. کنت ارآہا علی قراریتی آپ لأہل مکہ تھا. ہیں بنا ہوئے لأہل مکہ تھا. آپ نے فرمایا میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا چند قیرات کے عوض. باب استیجار المشرکین عند الضرورت. اچھا جی مشرکوں کو اجرت پہ لگانا ضرورت کے وقت. مشرک کو آپ مزدور لگا سکتے ہیں ضرورت کے وقت. ہاں جی آپ کسی عیسائی کو غیر مسلم کو نوکر رکھ سکتے ہیں گھر میں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں اس سے کام. ہاں جی وہ کپڑے آپ کے دھو سکتا ہے، استری کر سکتا ہے، جوتا پالش کر سکتا ہے، چیزیں آپ کو بازار سے لا کے دے سکتا ہے، گھر میں جھاڑو پھیر سکتا ہے، آپ کروا سکتے ہیں.
جو اس کے کام کرنے والے ہیں. وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ جب نہ پائے جائیں مسلمان، کو مسلمان نہ ملے، پھر بھی ویسے بھی کوئی نہ اور لمبے یا جو بھی ہے ہاں جی ٹھیک ہے، حالات کے مطابق. حالات کے مطابق. وَآمَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یہود خیبر. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو کام پہ لگایا. صحیح. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ہشام عن معمر عن الزہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ واستأجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر رجلا من بنی الدیل. لو جی، اجرت پہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے ایک آدمی کو جو بنی دیل میں سے تھا، وہ کافر تھا. یاد ہے نا واقعہ ہجرت کا واقعہ؟ ہاں جی، 2 آدمی ساتھ لیے تھے. ہاں جی، ان میں سے ایک کی بات ہو رہی ہے. وہ جو رات کھانے والے. ہاں جی، اچھا. من بنی عبد بن عدی بنی عبد بن عدی سے. ہادیاً خریتاً. ہاں، اس کا کیا کام تھا؟ ہادین، رہبر، خریت، چلاک، بڑا ہوشیار سی. ٹھیک ہے. ہاں جی، خریت، خرت سے. خرت اصل میں بولتے ہیں سوئی کے ناکے کو. اچھا. سوئی کا ناکا جو ہوتا ہے نا، ہاں جی وہ بریک سا ہوتا ہے، بالکل بڑی. جس کو وہ بھی نظر آئے، یعنی چھوٹے بڑے سب رستوں کا جس کو پتہ ہو، اسے کہتے ہیں عربی میں خریت. والخریت الماہر بالہدایت. خریت کہتے ہیں جو ماہر ہے رستہ بتانے کا، بالہدایت، رستہ بتانے والا. ہدایت بھی رستہ ہی ہے نا، دین اسلام کا رستہ، وہ بھی رستہ ہے. قد غمس یمین حلف. غمس یمین حلف، ڈبویا تھا اس نے قسم کا ہاتھ. فی آل العاص بن وائل. وہ ہاں ٹھیک ہے، آس بن آل وائس بن ویل کا، ہاں نہیں ان کا علیف تھا. وہو علی دین کفار. کفار قریش. آگے ہی پڑھ لے. فآمناہ. فآمنا ہو، وہ کفار کے دین پہ قائم تھا، تو آپ نے اور ابو بکر نے اس کو امین سمجھا. فدفع الیہ راحلتیہما. راحلہ تیہما، اس کو سواریاں دے دی کہ تیسرے دن تو نے یا غار میں لے کے آ جانی ہے. فلاں جگہ پہ پہنچے. غار دے منہ اگے تیجے دن سواریاں کھڑیاں ہونا. وہ کتنا امین ہے کہ اس نے کسی کو بتایا تک. بس جی، ہے کافر لیکن وہ تو اعتبار کر رہے ہیں. وہ لوگ بڑا پاس کر دے سن نا چیزاں دا. کرتے سے جی. وواعداہ غار ثور. اور اس سے وعدہ لیا غار ثور کا. وہ تھے آ جائیں بعد ثلاث لیال. 3 راتوں کے بعد، فآتاہما کیونکہ جمعہ ہفتہ اتوار تک آپ رہے غار میں، پیر کی رات آپ غار سے روانہ ہوئے. فآتاہما براحلتیہما. وہ لایا سواریاں صبیحۃ لیال ثلاث. 3 راتوں کے بعد، یعنی صبح، یعنی پیر کی رات. جی. فرتحلا وانطلقا معہما. فرتحلا، ان دونوں نے کوچ کی اور چلے. وانطلقا، معہما. اور وہ چلا خریت، ہاں جی، جو بنی دیل کا تھا، ان دونوں کے ساتھ. عامر بن فحیرۃ والدلیل الدیلی. کون چلے؟ عامر بن فہیرہ اور دلیل جو وہ بنی دیل کا تھا. فآخذ بہم طریق الساحل. ان کو لے چلا سمندر کے رستے. بس باب اذا استاجر. بس یہ ختم ہے. انشاءاللہ یہ لمبی حدیث آئے گی، آگے آ رہا ہے کیا آ رہا ہے، کتاب الانبیاء، اس میں آپ پڑھیں گے پوری لمبی حدیث ہجرت کی. چلیں جی آگے پڑھیں. باب اذا استاجر اجیرا لیعمل له بعد 3 ایام. جب کوئی مزدور رکھے، ہاں جی، کہ وہ کام کرے گا اس کا 3 دن کے بعد. 3 دن کے بعد، 3 دن بعد آ جائے بھی تین کام دیاں گا. 3 دن مہمان. ہاں جی، 3 دن مہمان. مہمان کی 3 دن بعد. کملا ہو گئے کی کرنا ہے. او بعد شہر او بعد سنہ. یا 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد،
جاز وہما علی شرطہما، یہ جائز ہے جبکہ وہ دونوں اپنی شرطوں پہ قائم ہوں. یہ تو کیڑی گل ہے مہمان دی الذی اشترطاہ جو انہوں نے لگائی، اللہ اشترطا ہو اذا جاء الاجل. جب آ جائے وقت. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن قيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا. ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے اجرت پہ لگایا من بني الديل جو بنی دیل میں سے تھا، ہادیا قریتا رہبر، چلاک، ہوشیار. وهو على دین کفار قریش آگے چلیں. فدفع الیہ راحلتیہما ووعداه غار ثور پڑھے پڑھے یہ آپ بعد ثلاث لیال براحلتیہما صبح ثلاث. چلے آگے چلے. باب الاجیر سلاسن 3 راتیں، سلاستن 3 دن. باب الاجیر فی الغزو، باب الاجیر فی الغزو. غزوہ میں مزدور رکھنا. حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا اسماعیل بن الیۃ اخبرنا ابن جریج اخبرنی عطاء عن صفوان بن یعلا عن یعلا بن امیۃ قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صفوان بن امیہ کہتے ہیں، امیہ بن خلف کا بیٹا، ہیں میں نے جنگ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جیش الاسرتی، جنگ تبوک جو 9 ہجری میں ہوئی تھی. 9 ہجری میں جیش الاسرہ کہتے ہیں، جیش الاسرہ جنگ تبوک. فکان من اوثق اعمالی، میرے اعمال میں سے جو سب سے زیادہ معتبر عمل تھا میرے نزدیک، میرے پتہ سی کیا ہے میرے جنت چلے جائے گا، وہ کی سی؟ فی نفسی وکان لی اجیر، میرے دل میں کیا عمل تھا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ تبوک میں گیا تھا. بہت ثواب تھا نا اس میں جانے کا، بہت بڑا مقابلہ تھا، سخت مقابلہ 40,000 رومیوں کے ساتھ، لیکن وہ آئے نہیں تھے، پھر مقابلہ نہیں ہوا. گرمی بھی بڑی تھی، سفر بھی بڑا تھا، فاقہ بھی بڑا تھا. یہ رومی تھے؟ ہاں جی، روم والے. مسافت بھی بڑی تھی. فقاتل انسانا، لفظ پڑھ لے. بعد 9 ہجری میں، وہ تو 8 میں ہوا ہے نا، فتح مکہ 8 میں، یہ 9 ہجری میں ہوا ہے، آپ کی وفات سے تقریباً 1.5 سال پہلے. وکان لی اجیر، میرا ایک مزدور تھا، صفوان کہہ رہے ہیں، فقاتل انسانا وہ لڑا ایک انسان سے، فاذا احدهما، مزدور تھا، یہ تعلق ہے باپ کے ساتھ، جنگ میں مزدور رکھنا. فاذا احدهما اصبع صاحبہ، تو ایک نے کاٹی انگلی، ہاں جی، اپنے ساتھی کی، انہیں منہ انگلی پا لئی تے انہوں کھچیا، وڈیا، کٹیا. انہیں انگلی کھچی، ان دا دند باہر آ گیا. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا، یا رسول اللہ میں دیت دو آؤ، اور میں دی اچھا تو میں چبدا رہے میں سان اٹھ چبدا ہے. یہ حدیث اگے بھی آئی. ہاں جی، آپ پہلے آئیے، پہلے حدیث گزری ہے. فانتزع اصبعہ فانظر، نکالی اس نے اپنی انگلی، سنیجتہ، فا لفظ پڑھے، فاندر، ہاں فاندر سنیتہ، اکھاڑ دیا اس کا دانت، فسکتت، وہ گر پڑا. فانطلق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کا دانت گرا تھا، یا رسول اللہ مجھے دیت دیں، دلوائیں اس سے. دانت توڑ دیا. فاحضر سنیتہ، آپ نے اس کے دانت کو رائگاں قرار دیا. وقال آفا یدہ اصبعہ، آپ نے کہا اچھا وہ چھوڑے رکھتا اپنی انگلی تیرے منہ میں، فی کا تیرے منہ میں، تقزمہا، تک زموہا. آگے بھی پڑھ لیں. قال احسبہ، راوی کہتا ہے تک زموہا تو اس کو چباتا رہتا. راوی کہتا ہے میرا گمان ہے. قال کما یکزم الفحل، جیسے چباتا ہے جوان اونٹ، جی سان چباندہ ہے، وہ تو چباندہ رہتا پھر ٹھیک سی. وقال ابن جریج وحدثني عبد الله بن ابي مليكة عن جده بمثل هذه القصة ان رجلا عزا کاٹی، یاد رجل فانذر سنیته، فاندر سنیته، فاحضرها ابو بکر. ابو بکر نے بھی ایسے، ابو بکر صدیق کے سامنے بھی ایک ایسا واقعہ آیا تھا
انہوں نے بھی وہ دانت رہگا قرار دے دیا، کوئی دیت نہیں دلوائی۔ لو جاؤ بکر صاحب آپ پڑھے، ذرا جلدی بھی ہے، سبق لمبا ہے، ختم کریں 10 منٹ کے اندر اندر۔ ایک ہمارا بڑا پیارا شاگرد حافظ شہادت اللہ ادھر پڑھتا تھا، پورا قرآن ہمارے پاس حفظ کیا، یہ 95-96 کی بات ہے، ہاں جی، نبینا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کی کل ڈیتھ ہوئی ہے، کل وہ اس کی وفات ہوئی ہے، مجھے نہیں پتہ چلا، بعد میں مجھے پتہ چلا ہے، تو آج ہم نے اس کی تعزیت کے لیے بھی جانا ہے۔ ہاں جی، بونگی نہیں، وہ الہ آباد میں امام ہے، امام تھا ادھر الہ آباد میں۔ جی چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من استاجر اجیرا فبین له الاجل آجال لاہو، ولم یبین له العمل۔ اچھا ترجمہ کریں۔ جو مزدور رکھے فبین له الاجل، اور اس کی مدت اس کو واضح کر دے، واضح کر دے۔ ہاں جی، اور کام نہ واضح کرے۔ میں کہوں کسی کو کہ آپ نے 1 سال کام کرنا ہے، یہ نہ بتاؤں کہ کام کیا کرنا ہے، آگے سمجھ۔ 1 سال 10 سال آپ نے کام کرنا ہے، لیکن یہ نہ بتاؤں کام کیا کرنا ہے۔ لقولہ تعالی انی ارید اوہ دیکھیں امام صاحب کا استدلال، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ہاں جی، جیسے کہا تھا وہ اللہ کے نبی شعیب نے موسیٰ علیہ السلام کو، میں تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، الا ان تاجرنی 8 حجاج، تو 8 سال میری مزدوری کرے۔ یہ نہیں کہا الی قولہ واللہ میں فلاں کام کرواؤں گا۔ ابوبکر ادھر آ جائیں، قریب آ جائیں۔ کھینچو جی کھینچو ذرا۔ الی قولہ واللہ علی ما نقول وکیل یاجر فلانا یؤتیہ اجرا ومنہ یوتی اجرن، دے اس کو مزدوری، ومن ہو فی تعزیت اجرک اللہ، نہیں، ومن ہو فی تعزیت۔ تعزیت کے بارے میں جب تعزیت کے لیے ہم جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آج رکھ اللہ، تعزیت نہیں ہوتی اللہ تجھے اجر دے، ثواب دے۔ جس کے پاس جاتے ہیں نا تعزیت کرنے کے لیے، اس کو کیا کلمہ کہتے ہیں؟ آج رکھ اللہ، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ باب اذا استاجر اجیرا علی ان یقیم حائطا، اذا استاجر اجیرا علی ان یقیم حائطا یرید ان ینقض جازا، ٹھیک ہے، جب کوئی مزدور لگائے علی ان یقیم حائطا، اس کام پہ کہ وہ دیوار بنا دے، یرید ان ینقض، جو گر رہی ہے، ہاں جی، وہ دیوار ڈگ دی پی بنا دے بھائی، جائز ہے، جازا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم اخبرنی یعلا بن مسلم وعمر بن دینار عن سعید بن جبیر یزید عن سعید بن جبیر یزید احدهما علی صاحبہ، ایک زیادہ کر رہا ہے دوسرے سے، وغیرهما قد سمعته یحدث عن سعید چلے قال قال لابن عباس حدثني ابی بن کعب، یہ حدیث بہت دفعہ آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقا، وہ دونوں چلے، کون چلے؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام۔ مختصر واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ فوجد فیہا جدارا، ان دونوں نے پائی ایک دیوار، وہ گئے تھے نا بستی میں، جن سے مہمانی مانگی، انہوں نے کہا کوئی مہمان نہیں، ہاں جی، دیوار گر رہی تھی، ٹھیک ہے جی چلیں۔ یرید ان ینقض، قال سعید بیدہ ہاکذا، یعنی خضر علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور رفع یدہ یا اپنا ہاتھ اٹھایا، فاستقام، وہ سیدھی ہو گئی۔ قال یا لحسبت ان سعیدا، قال فمسحہ بیدہ، ہاں، یہ ہاتھ لگایا خضر نے اپنا، دیوار کھڑی ہو گئی آپ کے فاستقام، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو موسیٰ علیہ السلام بولے کاش کہ آپ ان سے پیسے بھی لے لیتے، مزدوری بھی لے لیتے۔ قال سعید اجرا تاکل، نبی دا معجزہ، دیوار ٹھیک ہوگی۔ باب الاجارۃ الی نصف النہار، لو جی، نصف دن تک اجرت پہ کسی کو لگانا۔
حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بے زور تک جناب تسی مزدوری کرنی ہے، ادھی دیہڑی. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلکم یہ بھی آپ نے پڑھی ہے. ومثل مثلو اہل الکتابین تمہاری مثال اور اہل کتابین کی مثال. کمثل عبداللہ صاحب اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جلدی بتا دیں. چلے ٹھیک ہے. کمثل رجل استاجر اجراء جیسے کسی آدمی نے چند مزدور لگائے، فقال من یعمل لی کون کام کرے گا میرے لیے. من غدوۃ میں دوبارہ نہیں ترجمہ کروں گا اس حدیث کا، آگے بھی آ رہی ہے. صبح سے الی نصف النہار زور تک، علی قرات اللہ ایک کی رات پر کتنے پیسے دوں گا؟ ایک کی رات. فعملت الیہود ثم قال زور تک کس نے کام کیا؟ نصف دن تک یہودیوں نے. پھر کہا من یعمل لی من نصف النہار کون کام کرے گا نصف دن سے الی صلاۃ العصر عصر تک علی قرات ایک کی رات پر. فامرت النصارى تو عیسائیوں نے کام کیا. ثم قال من یعمل من العصر الى ان تغیب الشمس پھر کہنے لگا عصر سے شام تک کون کام کرے گا؟ علی قراتین دو کی رات پر. پہلے ایک ایک اب دو، بلکہ اس سے پہلے آدھا. نہیں آدھا ہوتا کوئی نہیں. اچھا ہاں جی ایک، دونوں کو ایک ایک اب دو. ٹھیک ہے. فانتم هم فغضبت اليهود نہیں نہیں پیچھے والنصارى پڑے پیچھے پڑے. علی قراتین فانتم هم فانتم ہم، لو جی فانتم ہم، تم وہ ہو، تم وہ ہو، دو کی رات والے. فغضبت اليهود والنصارى یہودی عیسائی ناراض ہوئے. فقالوا ما لنا اکثر عملا ہم وقل وطان نے زیادہ کام کیا، تھوڑے پیسے ملے. قال هل نقصتكم من حقكم اس نے کہا میں تمہارا حق تو نہیں کم کیا. قالوا لا انہوں نے کہا نہیں حق تو قال پورا ملا. فذلك فضل اوتيه من کہا اشاء یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. باب الاجارۃ الى الصلاۃ العصر. لو جی یہ حدیث اب آئے گی، میں ترجمہ نہیں کروں گا. اچھا جی ایک اور بھی مسئلہ نکلا. ایک آدمی نے گھر میں 3 نوکر رکھے ہوئے ہیں، کسی کی تنخواہ 10,000، کسی کی 15,000، کسی کی 20,000، 5,000 کہہ لیں. ٹھیک ہے ایسے کر سکتا ہے، وہ غلط نہیں کر رہا. ایک ڈرائیور ہے، ایک شام خانہ ہے، ہاں جی بورچی، ہاں جی کیا کہتے ہیں اس کو بورچی کو؟ ہاں جی باورچی. باورچی. آپ کیا کہہ رہے شاہ جی؟ کوکر کھانا پکانے. اچھا کوکر، پریشر کوکر. اچھا جی تے ایک جناب ہو گیا نوکر ہو گیا، ایک چوکیدار ہو گیا. ہاں جی بندے 3 نے 4 نے، تنخواہ مختلف نے، کوئی عرض نہیں. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل امه. اچھا والیہود بھی پڑھ سکتے ہیں. جی کیوں پڑھ سکتے ہیں بلا؟ اتقی ولا سد. نہیں وہ تو والیہودا پھر ہوگا. والیہودو کیوں پڑھیں گے؟ کوئی فعل فول نہیں. مبتدا انما مثلکم بات ختم. والیہود والنصارى یہودی اور عیسائی بس. مالم فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قرات فعملت اليهود عملت اليهود ثم عملت النصارى عاملہ سیاںیاں چلاکا ہوشیارا. عاملہ پڑھ. ثم عملت النصارى على قرات ثم انتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغارب الشمس ٹھیک على قراتين فغضبت اليهود غلط پڑھ رہے ہو. غاضبہ. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضل اوتيه من اشاء. ٹھیک ہے ترجمہ میں نے کر دی ہے. باب اسم من منع اجر الاجیر. جو مزدور کی مزدوری روک لے اس کا گناہ. یہ حدیث آپ نے کتاب البیوع میں بھی پڑھی ہے. وہاں امام صاحب نے اس کا باب باندھا تھا اسم من باع حرا، جو بیچ دے کوئی آزاد آدمی. یہ باب اور ہے. ٹھیک حدیث وہی لا رہے ہیں. پڑھے. حدثنا یوسف بن محمد حدثنا یحییٰ بن سلیم عن اسماعیل بن امیہ عن اسماعیل بن امیہ عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ ثلاثۃ انا خصمهم. 3 آدمی جن کا میں دشمن ہوں گا قیامت کے دن، اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی.
رجل آتا بی ثم غدر، جس نے میرا نام لے کے عہد کیا پھر غداری کر دی، ورجل باع حرا، اور دوسرا آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو پکڑ کے بیچ ڈالا، فاکل ثمنہ، جو اغوا کر کے بیچتا ہے اس کی قیمت کھا گیا، ظالم پیسے لے کے کھا گیا۔ ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤته اجره، اے تیسرا آدمی جس نے مزدور رکھا، کام پورا لے لیا، مزدوری نہ دی، شام نو کہندا ہے جا پاج جا، کوئی پیسے نہیں۔ باب الاجارۃ من العصر الى الليل، ٹھیک ہے، عصر سے رات تک مزدوری کرنا، حدثنا محمد بن الاعلاء حدثنا ابو وہی اسامہ حدیث آئے گی۔ حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المسلمین والیہود والنصارى کمثل رجل استاجر قوما یعملون له عملا یوما الى الليل ٹھیک ہے، على رات تک اجر معلوم، معلوم اجر مزدوری پر، فعملوا له الى نصف النهار فقالوا لا حاجت لا حاجتا، لنا، آدھے دن تک کام کیا یہودیوں نے، کہنے لگا جی سانو کوئی لوڑ ہی تھک گیا، سواڈے تو نہیں ہوتا، الى اجری کا الذی شرطا تھا، شرط الذی شرط، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تیرے پیسوں کی جو تو نے طے کیے، الذی شرط۔ وما عملنا باطل، ہاں جی، قدیر احمد صاحب سعودی عرب والے، قدیر صاحب السلام علیکم، قدیر صاحب ٹھیک ہیں؟ مجھے یاد ہے آپ کا پروگرام، انشاءاللہ یہ پوری کلاس جائے گی، انشاءاللہ پوری کلاس جائے گی انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں، قدیر صاحب اللہ کی مہربانی سے، اور آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، دل میں آپ انشاءاللہ۔ ہاں جی، فقال لهم لا تفعلوا اكملوا پیچھے پڑے جی، پیچھے پڑے، وما عملنا باطل، جو ہم نے کیا وہ باطل، چھڑیا سی جو لیندے بھی کچھ نہیں، فقال لهم، ہاں تھک گیا سی، اس نے کہا ان کو لا تفعلوا اکملوا بقیت اعمالکم، ایسا نہ کرو، پورا کام کرو، وخذوا اجرکم اپنی کاملا، مزدوری لے لو پوری پوری۔ فابوا وترکوا انہوں نے انکار کیا اور چھوڑ دی، بھج گئے۔ واستاجر آخرین بعدهم، آخرین اوروں کو لگایا، فقال اکملوا بقیت یومکم ھذا ولکم الذی شرطت لهم، تم پورا دن، اب یہ جو دن باقی رہ گیا ہے نا آدھا دن، یہ تم کر لو، اور وہ جو میں نے طے کیا ہے نا ان کے ساتھ یہ تم لے لو۔ فعملوا حتی اذا کان حین صلاۃ العصر، انہوں نے عصر تک کام کیا، وہ بھی بھج گئے۔ قالوا لک فعملنا باطل، چلو، کالو لک لکا فعملنا باطل، نہیں، لکا فا نہیں پڑھیں یار، لکا فعملنا، نہیں، یہ با ملنا ہونا ماں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس نہیں ماں لکھا ہوا؟ چاہیے، ادھر لکھا ہوا ہے ماں، تو پھر پڑھ لینا، ماں فا کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں میری جو ہے کتاب پہ فا ہی ہے۔ اچھا صحیح کریں، صحیح جلدی صحیح کریں۔ ٹھیک ہے جی، ہم کچھ نہیں لیتے، وہ سب کچھ گیا، لیکن کام ہم نے نہیں کرنا، ما عملنا باطل ولک الاجر الذی جعلت لنا فیہ، وہ بھی ہم نے چھوڑا۔ فقال اکملوا بقیت اعمالکم فانما بقی من النہار شیء اس نے کہا دن کا تھوڑا حصہ رہ گیا ہے، یسیر فابوا فاستاجر قوما ان انہوں نے یعملوا، انکار کر دیا، اس نے کچھ اور لوگ لگا لے، ان یعملوا له بقیت یومہم فعملوا بقیت یومہم تو باقی دن عصر سے مغرب تک انہوں نے کام کیا، حتی غابت الشمس یا تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ واستکملوا اجرا لفریقین، وستکملوا پڑھنا ہے، ماضی امر نہیں، انہوں نے پہلے دو فریقوں کا وہ جو تھا نا کام وہ پورا کر دیا۔ کلیہما فذلک مثلهم ومثل ما قبلوا من ھذا النور، یہ مثال ان کی اور مثال ان کی جنہوں نے اس نور کو قبول کر لیا، وہ بھاگ گئے، انہوں نے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ جی شاہ جی کیا مسئلہ ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث وہی جو کل پڑھی تھی ہم نے۔ ہاں جی، ہاں جی، باو من استاجر اجیرا فترک اجرہ، جو ہاں وہ دوبارہ یہ حدیث آئے گی، کسی مزدور کو لایا کام پہ، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، فعمل فیہ المستاجر فزاد ومن عمل، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا تو جس نے لگایا تھا اس نے خود کام کیا اور اس کے مال کو بڑھایا، زیادہ میں نا بڑھایا،
ومن عامل فی مالی غیرہ اور جو کام کرے کسی دوسرے کے مال میں فاستفضل اس کو بڑھا دے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا. میں کام پہ رکھوں کسی آدمی کو، وہ بھاگ جائے کام چھوڑ کے اور میں خود کام کروں، مزدوری بھی نہ دیں کیوں مزدوری کیوں نہ دوں؟ کہ وہ نہ بس وہ چلا گیا، جو اس کے پیسے بنتے تھے ان پیسوں کے ساتھ میں نے کام کیا، وہ پیسے زیادہ ہو گئے. ایسے ہو سکتا ہے؟ میں کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں. وہ تو چلا گیا ہے. ہاں جی، پہلے انہیں اد لینا سی، ہاں جی لینا سی، وہ بھج گیا. بھج گیا، ہاں جی، پیسے زیادہ ہو گئے. زیادہ ہو گئے، یہ نے کم شروع کر دیتا. جی ہاں جی، بغیر اندر کو پوچھے جی تو وہ جناب پیسے اللہ نے خیر کر دیتی، ہاں. پیسے ود گئے. تو ہن کی کیتا انہیں؟ پھر چلو اگے. حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب بن یہ حدیث ہم نے 2-4 دن پہلے یہ بھی پڑھی ہے، لیکن ذرا کچھ نئے الفاظ میں ترجمہ کرتا جاؤں گا تھوڑا تھوڑا. ان عبد اللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے وسلم سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انطلق ثلاثه رهط آپ نے فرمایا چلے 3 آدمی ممن كان قبلكم تم سے پہلے، حتى ابوا المبيت حتیٰ آوا والمبیتا، یہاں تک کہ انہوں نے رات گزاری الى غار ایک غار میں. غار میں پہنچ گئے، رات پڑ گئی نا تو غار کا سہارا لے لیا. فدخلوه فانحدرت صخرة الى جبل غار میں داخل ہو گئے، ایک چٹان گری، فسدت عليهم الغار غار کا منہ بند کر دیا. فقالوا انهم لا ينجيكم من هذه الصخرة انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں نجات دے گی تم کو اس چٹان سے الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم مگر تم اللہ کے سامنے اپنے نیک عمل پیش کرو. فقال رجل منهم اللهم كان نیک اعمال کا وسیلہ. جی ایک آدمی بولا، وسیلے پہ میں نے وضاحت کر دی تھی پرسوں چوتھ، اے اللہ كان لي ابوان شيخان شیخان كبيران کبیران نے میرے 2 ماں باپ، میرے ماں باپ بڈھے کمزور لاغر. وكنت لا اغبق اغ بیکو بھی پڑھ سکتے ہیں، اغ بوکو بھی، غابہ کا یغ بیکو، غابہ کا یغ بوکو. ٹھیک ہے، میں نہیں دودھ پلاتا تھا ان کو، قبلهما اهلا ولا مالا ان سے پہلے نہ اپنے بچوں کو نہ اپنے غلاموں کو. مال سے مراد غلام، نوکر چاکر. فنا آیا بی فنا آیا نہیں، فنا بھی، فنا بی طلب شیء یوما مجھے کسی چیز کی طلب ایک دن دور لے گئی. فلم ارہی فلم ارہ اروح یا ارہ پڑھ لے. کیا پڑھنا ہے پڑھیں آپ؟ ارہ ارے پڑھ لیں، چلے ٹھیک ہے، لیکن ارے نہیں پڑھنا. میں نہ آیا شام کو علیہما ان دونوں کی طرف، حتی ناما یہاں تک کہ وہ سو گئے. میں نے اڑیک کے میرا انتظار کر کے سو گئے، بڈھے سن، نیند آ گئی. فحلبت اللہما میں نے ان دونوں کے لیے دودھ دھویا. غبوکہما ہاں ٹھیک، غبوک میں نا دودھ، غبوک کہتے ہیں شام کے دودھ کو، عربی میں غبوک. یہ بھی لفظ یاد کر لیں جی. لبن بھی آپ نے پڑھا ہے، ہلا بھی پڑھا ہے. آج ایک نیا لفظ آ گیا غبوک. دودھ کو کیا کہتے ہیں؟ جو شام کو دھویا جائے اس کو کہتے ہیں غبوک. بڑا کاف ہے نا. ہاں جی، دودھ دھویا. فوجدتہما نائمین ان کو میں نے پایا کہ وہ سو رہے تھے. فقرہت ان اغبک قبلہما اہلا و مالا میں نے مکروہ سمجھا کہ میں ان سے پہلے اپنے بچوں اور غلاموں کو دودھ پلاؤں. فلبست والقدح علی یدی میں ٹھہر گیا جبکہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھا. پیالہ سرانے لے کے کھلو گیا. انتظر استیقاظہما نہیں، انتظر استیقاظہما لفظ، استیقاظہما میں انتظار کر رہا تھا ان کی بیداری کا، حتی بارک الفجر یہاں تک کہ صبح ہو گئی. فاستیقظا وہ بیدار ہوئے، اٹھے، اپنی مرضی سے اٹھے. میں کھڑا رہا ساری رات، بچے روندے رہے میرے پیر، وہ بھی سو گئے. فشربا وہ اٹھے اور انہوں نے پیا. فشربا غبوکہما اپنا دودھ، غبوک میں نا دودھ. اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء یا وجہک اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کی تلاش کے لیے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ فرج
الصخرة ففرج، یہ مصیبت ہم سے دور کر دے. ففرج امر کا صیغہ. وقاص صاحب، عبدالرؤوف ربانی صاحب، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. عبدالجبار صاحب، ماشاءاللہ. یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. فانفجرت شيئا لا يستطيعون یہ الخروج. کہہ رہے ہیں جی چاچا عبدالرؤوف یزدانی، ادھر تھوڑا بتیجا بیٹھا ہے چٹی داڑھی والا. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی چلیں. فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج. وہ تھوڑا سا شرک گیا لیکن نکل نہیں سکتے تھے. پتھر تو تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا کہنے لگا، اللہم کانت لی بنت امی. یا اللہ میری چاچا کی بیٹی تھی، چچا زاد. کانت احب الناس الی فارتها. کانت حب الناس الی فارتها الیہ، وہ مجھے بہت محبوب تھی، میں اس کو چاہتا تھا. علی نفسها ٹھیک ہے. فامتنعت وہ بات رہی، منی وہ بار بار انکار کرتے تھے، نہیں 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 نہیں، حتی علمت بها السنۃ. یہاں تک کہ 1 سال پورا گزر گیا. بس سال پورا وہ پیچھے لگا رہا. من السینین من السنین، سالوں میں سے سال. حتی علمت من السینین. سنتم من السنین. ٹھیک ہے. فجاءتنی فاتیتها 20 و 100 دینار. ایک دن وہ مجبور ہو گئی، آ گئی میرے پاس. فجاءت، میں نے دے دی اس کو 100 دینار. فاتیتہ، فاتیتها 20 و 100 دینار. 120 دینار. پیچھے کیا تھا؟ 100. جی. 100 سے بھی زیادہ دے دیے، 120. الا ان تخلی بینی و بین نفسها. الا ان تخلی بینی و بین نفسها، اس شرط پر کہ خالی کر دے میرے اور اپنے درمیان، مجھے روکے نہ، میں جو چاہوں کروں برائی. ففعلت، وہ مان گئی. حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں قادر ہو گیا اس پر، قالت لا احل این لک، برائی کا موقع آ گیا. قالت، وہ بولی، لا احل لک ان تفز لا الخاتم الا احلو، اور نہیں میں حلال کرتی تیرے لیے، ان تفزا پڑھنا ہے، ان تفزا، تفز الخاتم. یہ کہ تو توڑے مور. اللہ، فض فضو. ہاں جی ہاں جی، الا بحقی. مگر اس کے حق کے ساتھ. اس نے کہا فتحرجت نہیں، میرا تیرا نکاح نہیں ہوا، ڈر جاؤ اللہ سے. فتحرجت من الوقوع. فتحرجت من وقوع نہیں یار، من الوقوع، قاف پڑے. من الوقوع علیہا فانصرف. میں رک گیا اس کے ساتھ بدکاری کرنے سے. فانصرفت عنہا فن صرفت عنہا، تو میں ہٹ گیا اس سے. وہی احب الناس الیہ جبکہ وہ مجھے بہت محبوب تھی. وترکت الذهب الذی آتیتها. اور میں نے چھوڑ دیا وہ سونا جو میں نے اس کو دیا تھا، جو میں نے دیے تھے نا سونے کے دینار. میں گیا، میں وہ بھی چھڑ دے، جا تم ہی چلی جا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک یا اللہ اگر میں نے یہ تیری رضامندی کے لیے کام کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ فانفجرت الصخرۃ. تو ہم سے یہ مصیبت ہٹا دے. وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا. غیر، انہما لا یستطیعون الخروج. مگر وہ نکل نہیں سکتے تھے، اب بھی نکل نہیں سکتے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الثالث اللہم یہ ہے آپ کے باپ کے ساتھ تعلق. اب تیسرا بولا، اللہم استاجرت اجراء یا اللہ میں نے چند مزدور رکھے، فاتیتہم اجرہم میں نے ان سب کو ان کی مزدوری دے دی، غیر رجل واحد علاوہ ایک آدمی کے. ترک الذی لہ، وہ اپنا حصہ چھوڑ کے چلا گیا. ترک الذی لہ وذهب، لہو، وہ اپنا حصہ چھوڑ کے وذهب چلا گیا. فسمرت اجرہ، میں نے بڑھایا اس کے پیسوں کو، یعنی ان کا کام کیا، ان کو کام پہ لگایا. حتی کثرت منہ الاموال، یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو گئے مال. کتے بکریاں، کتے اونٹ، کہیں گائے،
کہیں بھینس، جی مال ہی مال. فجاءنی بعد حین وہ آیا میرے پاس فقال ایک یا مدت کے بعد، بعد حین. فقال یا عبد اللہ ادی الی اجری. اس نے کہا اللہ کے بندے ادے، امر کا صیغہ، میرے پیسے تو دے دے. فقلت له کل ما ترى من اجری کا من اس نے الابل کہا یہ جو تو دیکھ رہے ہیں اونٹ گائیں بھینس یہ سارے تیرے ہی پیسے ہیں، لے جا جو دل چاہے لے جا، سب تیرے ہی ہے. من الابل والبقر والغنم والرقیق. رقیق غلام، او غلام نہیں، او اونٹ، او گاواں، او بکریاں، لے جا. فقال یا عبد اللہ لا تستہزی بی. اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق نہ کرو. فقلت انی لا استہزی. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا. فاخذ كله فاستاقه وہ سارا کا سارا لے گیا، فلم يترك منه شيئا. کوئی چیز نہ چھوڑ گیا، سب ایڑ بھی لے گیا، غلام بھی لے گیا، اونٹ بھی، سب کچھ لے گیا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك یا اللہ اگر میں نے تیرے رضامندی کی تلاش میں کیا ہے. فافرج عنا ہیں ما نحن کیا فيه. کر رہے ہو؟ لفظ کیا پڑھ رہے ہو؟ فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج، کھول دے ہم سے، دور کر دے ہم سے. ففرج عنا ما، فانفرجت الصخرة. ففرج بہت جلدی آپ کو، ففرج عنا ما نحن فيه. جس مصیبت میں ہم ہیں. فانفرجت الصخرة تو پتھر سارا کا سارا ہٹ گیا، فخرجوا يمشون. وہ صحیح سالم چلتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.